مرض لا دوا کی دوا ماتم حسن اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على زبر الأنفس الزاكيات الباهرات المعجزات البينات النبي المكي القرشي العربي المدني سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وجد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الملقب بطه وياسين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ممن كثيرا تفضيلا. صلوات حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس 40واں برائے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ بنت مشتاق حسین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور یہاں پر اتنی ٹھنڈ میں جو ہم جمع ہوئے ہیں، یقیناً آپ حضرات کو مرحومہ سے بہت لگاؤ. آپ کسی اور دن سب کو بلا کر دیکھیے کہ آپ آ جائیے، ایک پروگرام رکھ رہے ہیں یا ایک تقریب رکھ رہے ہیں، 100 بہانے ہوں گے، آج نہیں کل آ جائیں گے، ابھی بہت تھکے ہوئے ہیں، ابھی بہت مصروف ہیں. لیکن عزیزان محترم، ہمیں مرحومہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ بہت ہی مولائی تھی اور محب اہل بیت تھی، امام مظلوم کربلا کی ماتمدار تھی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ معبود مرحومہ و مغفورہ رئیس فاطمہ بنت مشتاق حسین کے درجات عالی فرما اور فشار قبر اور عذاب قبر وحشت قبر سے محفوظ فرما. مرحومہ کے درجات بلندی کے کنارے صلوات بھیجو محمد والے. بہرحال جلدی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے. یہ جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے شرف عزت انسان کے لیے دریا اور خشکی میں سواریوں کا انتظام کیا ہے. ہم نے انسان کو فضیلتیں عطا کی ہیں، ہم نے اس انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے اس انسان کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا ہے. یعنی عزیزان محترم، پروردگار عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہے اور انسان کو چاہیے ہے کہ اب اپنی کتاب ذات کا مطالعہ کرے، اپنی اہمیت کو سمجھے اور اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی طرف سے جو عنایات ہوئی ہیں انہیں درک کرے، انہیں محسوس کرے. یعنی انسان کو اپنے آپ کو شامل مخلوقات نہیں بلکہ اشرف المخلوقات سمجھ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ
اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں، برکتیں عطا کی ہیں، پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، دریا اور خشکیوں میں جو ہے سواریوں کا انتظام کیا ہے۔ اور جیسے اذان محترم یہ آیت تمام ہوئی، اس آیت کے فوراً ہی بعد پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، یعنی ہر انسان محشر میں اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان روز محشر مال و منان کے ساتھ نہیں محشور کیا جائے گا، یہ انسان باغ و باغات کے ساتھ نہیں محشور کیا جائے گا، یہ انسان تخت و تاج کے ساتھ نہیں محشور کیا جائے گا، یہ انسان حکومتوں اور سلطنتوں کے ساتھ نہیں محشور کیا جائے گا، بلکہ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب عزیزان محترم جیسا جس کا امام ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ ایک صلوات دیجئے۔ یہ انسان کی جسے ہم نے فضیلتیں عطا کی ہے، یہ انسان کی جسے ہم نے نعمتیں عطا کی ہے، یہ انسان کی جس کے لیے ہم نے دریا اور خشکیوں میں سواریوں کا انتظام کیا ہے، اور خالی اتنا ہی نہیں پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا ہے۔ انسان کو اپنی اہمیت سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر جو عنایات کیے ہیں نعمتوں کو ان کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے انسان اور امام کا واضح واضح سا فرق کیا ہے؟ انسان اور امام کا واضح واضح فرق یہ ہے کہ ہدایت دینے والوں کو امام کہتے ہیں اور ہدایت لینے والے کو انسان کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ بھائی اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ جو ہدایت دے اسے امام کہا جاتا ہے اور جو ہدایت کو لے اسے انسان کہتے ہیں۔ یہی تو واضح واضح سا فرق ہے۔ تو جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا امام کیسا ہوگا؟ چنانچہ مولائے متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے وجود میں عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ انسان کو پہلے اپنی اہمیت سمجھنا چاہیے، اپنے وقار کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو اللہ نے اپنی شاہکار میں ہزاروں کی تعداد میں جو لاکھوں کی تعداد میں جو مخلوقات بنائی ہیں اس میں اشرف المخلوقات ہیں۔ جب انسان اپنے کو سمجھ جائے، اپنے آپ کو پہچان جائے تو وہ انسان خدا تک پہنچتا ہے اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو انسان محترم جب انسان ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ اور عزیزان محترم اللہ نے اس انسان کے لیے مستقبل میں جتنی ضرورتوں کی چیزوں پڑنا تھی ان اللہ نے تمام چیزوں کو پہلے خلق کیا ہے، یعنی ضرورت انسان کو پہلے پیدا کیا ہے، اس انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے ہوا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، مٹی ہماری ضرورت ہے، آب و غذا ہماری ضرورت ہے، سورج کی روشنی ہماری ضرورت ہے، یعنی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمام چیزوں کو پہلے پیدا کیا، اس انسان کو بعد میں پیدا کیا۔ ہوا ہماری ضرورت ہے، انسان کو جو ہے وہ بعد میں پیدا کیا، پہلے ہوا کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے، جس چیز کو اللہ پہلے خلق کرتا ہے وہ ہوتی ہے ضرورت، اور انسان ہے ضرورت مند۔ دیکھیے مٹی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، ہوا ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، آگ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے، آب و غذا ہماری ضرورت ہے اور انسان کیا ہے؟ ضرورت مند ہے۔ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، بہترین استاد کی ضرورت ہے، راہ چلنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، آدمی کو بعد میں پیدا کیا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد مستقبل میں فیوچر میں انسان کو جتنی اشیاء کی ضرورت پڑنا تھی اللہ نے پہلے پیدا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا انسان محتاج رہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم کا محتاج رہے۔ یہ قانون، یہ
خدا کے قانون کے خلاف ہے کہ پہلے انسان کو بھیجے بعد میں اس کی ضرورتوں کو پیدا کیے۔ تو ذان محترم آدم کون ہے؟ آدم ابو البشر ہے، ہم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ ابو البشر کو خلق کیا، بعد میں بشر کو خلق کیا۔ اب ذرا غور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ نے سب سے پہلے، اللہ نے آدم سے بھی پہلے، عیسیٰ سے بھی پہلے، موسیٰ سے بھی پہلے، یعنی جتنے نبی ہیں تمام انبیاء سے بھی پہلے کون فرما رہے ہیں؟ سید الانبیاء فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور علی اور میں ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ تو ذان محترم جو چیز پہلے پیدا کی جائے وہ ہوتی ہے ضرورت، اور جو چیز بعد میں پیدا ہو اسے کہتے ہیں ضرورت مند۔ تو اہل بیت کو اللہ نے آدم سے بھی پہلے خلق کر کے دنیا والوں کو سمجھانا یہ چاہا، بتلانا یہ چاہا کہ دیکھو اہل بیت کو ضرورت مند نہ سمجھنا بلکہ یہ کائنات کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ اللہ نے اہل بیت کو پہلے خلق کر کے یہ بتلانا چاہا کہ دیکھو یہ اہل بیت ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ دیکھیے ہم وہ ہیں کہ جنہیں رسولوں کی ضرورت ہے، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اماموں کی ضرورت ہے، لیکن عزیزان محترم اہل بیت وہ ہیں کہ جو رسولوں کی ضرورت ہے، جو انبیاء کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد اب جو ہے تھوڑے سے موضوع کو آگے بڑھایا جائے، چنانچہ میرا خطاب جو میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان سے ہے، بزرگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، ان سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے اس انسان کی جو خلقت ہوئی ہے مقصد تو عبادت الہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا، نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت۔ تو ذان محترم اب اس انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ کس چیز سے ہوئی ہے؟ اس انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ عناصر اربع سے ہوئی ہے۔ عناصر اربع کیا شے ہے؟ کہا کہ عناصر اربع جو ہے انسان پانی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، آگ سے اور ہوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کائنات میں جتنے گزر چکے ہیں یا جتنے موجودہ ہیں یا جتنے آنے والے ہیں، ان تمام کی تمام خلقت جو ہے عناصر اربع سے ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا کس چیز سے ہوئی ہے؟ پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ اب عزیزان محترم دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فنکار کے پاس آپ جائیے اور جا کر یہ کہیے کہ ہم آپ کو پانی دے رہے ہیں، ہم آپ کو آگ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ہوا دے رہے ہیں، ہم آپ کو مٹی دے رہے ہیں، آپ اپنے ہی جیسا کسی انسان کو بنا دیجیے۔ دیکھیں میں مثال دے کر اپنی بات کو واضح کروں، ایک آپ کپڑا لے کر جائیے بہترین درزی کے پاس، وہ لباس بنا دے گا۔ آپ کسی لوہار کے پاس لوہا لے کر جائیے، وہ بہترین تلوار بنا دے گا۔ آپ کسی راج مزدور کے پاس جائیے، مکان بنانے کا میٹیریل دیجیے، وہ بہترین حویلی بنا دے گا۔ لیکن عزیزان محترم کسی بھی بڑے سے بڑے فنکار کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ بھائی جس سے ہم آپ کی خلقت ہوئی ہے ہم آپ کو وہ چاروں چیز دے رہے ہیں، آپ اپنے ہی جیسا کسی انسان کو بنا دیجئے۔ دیکھیے ہماری خلقت عناصر اربع سے ہوئی ہے اور امام کی خلقت جو ہے نور خدا سے ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز سے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں اس چیز سے انسان اپنے جیسا انسان تو نہیں بنا سکتا، نور والا خدا کہاں سے بنا پائے گا؟ ایک سلوات بھیجیے محمد وآلہ ایک اور سلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ محترم اس انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ عناصر اربع سے ہوئی ہے۔ تو جب انسان کسی انسان کے پاس جائے اور اس سے یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کو یہ چاروں چیزیں دے رہے ہیں، اچھا یہاں پہ پروردگار عالم نے ایک قدرت یہ دکھائی کہ ہمارے مجسمے میں اپنی روح ڈالی ہوئی ہے جو انسان کے بس کے نہیں ہے، اور جب انسان بنا بھی دے گا ان چاروں چیزوں کیا چیز بنائے گا؟ اسٹیچو کہلائے گا، بت کہلائے گا، پتلا کہلائے گا۔
تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ جو انسان کے مقابل میں آئے وہ بت کہلاتا ہے، اور جو امام کے مقابل میں آئے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام کے مقابل میں کون آئی تھی؟ ایک اور صلوات دیجیے محمد عزیزان محترم، اس انسان کی خلقت عناصر اربع سے ہوئی ہے، اور جناب آدم کی بھی خلقت انہی چاروں چیزیں سے ہوئی ہے۔ دیکھیں توجہ کا طالب ہوں، آدم کی بھی خلقت مٹی، پانی، آگ، ہوا سے ہوئی ہے، اور شیطان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کیجئے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اچھا، شیطان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے آدم کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھا۔ باطن میں جو پروردگار عالم نے جو آدم کی پیشانی میں جو نور پنجندر کو جو رکھا ہوا تھا، اس نے اس کو نہیں دیکھا، اس نے ظاہر کو دیکھا۔ ظاہر کو کیا دیکھا کہ آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لہذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ آپ حضرات جو ہے آگ اور مٹی کا ایک فرق یہ بھی جان لیجئے کہ آگ کے اندر جو ہے وہ خیانت ہوتی ہے، اور مٹی کے اندر جو ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ مٹی کے اندر جو ہے خیانت امانت ہوتی ہے، اور آگ کے اندر خیانت۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ جو ہے آگ جلائیے، آگ کے اندر کوئی شے ڈالیے وہ جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن عزیزان محترم آپ مٹی کے اندر کوئی شے ڈالیے وہ شجر اگا دے گی۔ ایک پہچان اور سن لیجئے، آگ کے اندر غرور ہوتا ہے، مٹی کے اندر انکساری ہوتی ہے۔ آپ آگ کے اندر کوئی شے ڈالیے غرور سے سر اٹھانے لگے گی، لیکن آپ مٹی پہ مٹی ڈالیے وہ انکساری سے نیچے آنے لگے گی۔ عزیزان محترم، شیطان نے آدم کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھا۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآلہ شیطان نے آدم کی ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھا۔ دیکھیے آدم کا جو پتلا ہے وہ مٹی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ وہ معتبر کس لیے ہے، وہ متبرک کس لیے ہے؟ کیونکہ آدم کے مجسمے نور پنجتن پوشیدہ ہے۔ بھائی جس طریقے سے لوگ ممبر کو دیکھے، لکڑی کو دیکھے لیکن نسبت کو نہ دیکھے، جس طریقے سے کربلا کی مٹی کو دیکھے لیکن نسبت امام حسین کو نہ دیکھے، جس طریقے سے زری کو دیکھے لیکن نسبت جو ہے امام حسین کو نہ دیکھے، تو اس کا عقیدہ شیطان والا تو ہو سکتا ہے، قرآن والا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ممبر لکڑی کا ہے لیکن اس کی عظمت کس لیے ہے؟ اس کو نسبت رسول دی گئی ہے۔ جس طریقے سے غازی عباس کا پنجہ ہے تو پنجے کی عظمت لوہے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو نسبت غازی عباس سے۔ تو عزیزان محترم، جو غازی عباس کے پنجے کو دیکھے نسبت حضرت عباس کو نہ دیکھے تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ شیطان والا تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن والا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، انسان کو چاہیے ہے کہ وہ ہر چیز کو درک کرے، ادراک کرے، اور اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرے، اور اس عقل سے جو ہے وہ اچھے برے کی پہچان کرے۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی گفتگو کو روک کر ذرا سے اس پہ روشنی ڈالوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو ہے لوگوں کا جو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو ہے کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بھئی فلاں صاحب کی ہمیں باتیں اچھی لگ رہی تو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایک دو سال کے بعد پتہ یہ چلا کہ نہیں ان کی باتیں اچھی نہیں ہیں، سچی نہیں ہیں، تو کسی اور کو پکڑ لیا ہم نے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب اس لیے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے اندر جو ہے لوگوں کا پرکھنے کا معیار وہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہمیں جو عقل دی ہے اس عقل کا ہمیں صحیح جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال آدم نے جو ہے وہ ظاہر کو دیکھا، باطن کو نہ دیکھا۔ اب دیکھیے سجدہ جو تھا وہ آدم کا نہیں تھا، سجدہ اہل بیت کا تھا۔ پروردگار عالم نے جو شیطان کو جو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اللہ جو ہے وہ شیطان کو جو سجدے کا حکم دیا تھا پروردگار عالم نے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو دیا تھا۔ تو یہاں کے اوپر کیا ہے؟ آدم کا کیا مسئلہ ہے؟ آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے
سجدے کا حکم دیا، بعد میں علم آدم کا مظاہرہ کروایا۔ اللہ نے پہلے سجدے کا پہلے حکم دیا اور فضیلت آدم جو ہے وہ بعد میں بتلائی۔ لیکن مولائے کائنات کا مسئلہ سب سے مختلف ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ مولائے کائنات کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان غدیر بعد میں ہوا۔ اللہ نے کعبے میں پہلے بھیجا، اعلان غدیر بعد میں ہوا۔ ساقی کوثر پہلے کہلائے، اعلان غدیر بعد میں ہوا۔ یہ کل امام پہلے کہلوائے جا رہے ہیں، اعلان غدیر بعد میں ہو رہا ہے۔ اب جو آدم کی ایک فضیلت کو دیکھے بغیر انکار کر دے وہ قیامت تک کے لیے ابلیس ہوتا ہے۔ اب جو مولائے کائنات کی فضیلتوں پہ فضیلتیں دیکھے اس کے بعد انکار غدیر کرے، اس کے بعد انکار ولایت کرے، وہ شیطان ابن شیطان ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ یہاں آدم کی صرف ایک ہی فضیلت ہے اور اس کو جا رہا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے رجیم ہے، ابلیس ہے۔ اب یہاں مولائے کائنات کی فضیلتوں کا سیلاب اور دریا بہایا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسری فضیلت جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہے، اس کے بعد انکار ولایت کرے اور انکار غدیر کرے۔ رضوان محترم، اللہ کو جو ہے وہ منکر ولایت جو ہے وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ دیکھیے جب اللہ نے جب کسی نبی کے زمانے میں کوئی عذاب نازل کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا، اب آپ الگ ہو جاؤ، اب مجھے یہاں کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ لیکن جو سید الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، غدیر تو سبھی کے ذہنوں میں ہے نا، میں پوری کی پوری غدیر نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، خالی اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی انکار غدیر ہوا فوراً آسمان سے پتھر چلا اور مثل چبائے ہوئے بھوسے کے بن گیا۔ تو اللہ کو جو ہے وہ تمام چیزیں برداشت ہے، اللہ کو منافق بھی برداشت ہے، اللہ کو کافر بھی برداشت ہے، لیکن اللہ کو منکر ولایت علی نہ کل برداشت تھا نہ آج برداشت ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد محترم۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم سے خطاب یہ کیا کہ ہم نے تمہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور شرف عزت انسان کے لیے خالی اتنا ہی نہیں، رزقاً حلالًا و طیباً، پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا ہے۔ تو انسان پہلے اپنے کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے کہ ہم ہیں کون۔ دیکھیے اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے ملائکوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات میں یہ انسان اشرف مخلوقات ہے۔ دیکھیے عبادت جو ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں، عبادت جو ہے وہ ملائکہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری عبادت میں اور ملائکہ کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ مقصد انسان کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ دیکھیے اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ خلق کیے ہیں، بہت سے ملائکہ ایسے ہیں کہ جو ہزاروں سال سے ایک ہی تسبیح کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا جو فرشتہ جب سے خلق کیا گیا ہے وہ قیام ہی کر رہا ہے، بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں وہ آج تک رکوع ہی کر رہے ہیں، بہت سے فرشتے ایسے ہیں، بہت سے ملائکہ ایسے ہیں کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آج تک وہی ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں جس میں قیام کا بھی ثواب ہے، جس میں نیت کا بھی ثواب ہے، جس میں قنوت کا بھی ثواب ہے، جس میں تشہد کا بھی ثواب ہے، جس میں سلام کا بھی ثواب ہے، جس میں سجود کا بھی ثواب ہے، جس میں تعقیبات کا بھی ثواب ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کے تمام ملائکہ کی نماز عبادت ایک طرف اور مومن کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ انسان اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنی عظمت کو سمجھے کہ ہم ہیں کون۔ اور قرآن میں پروردگار عالم کیا اعلان فرما رہا ہے؟ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سچے ہیں تو موت کی تمنا کیجیے۔ یہ تو نہیں کہ اگر موت کی تمنا کر رہے ہیں تو آپ سچوں کے ساتھ رہیے۔ تو معیار کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا۔ اب سچے کون ہے؟ قرآن ہی بتلائے گا۔ سچے کون ہے وہ ہمیں قرآن ہی بتلائے گا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، یعنی جھوٹے جو ہیں وہ بھی قرآن بتلائے گا، جو سچے ہیں وہ بھی قرآن بتلا رہا ہے۔ دیکھیے آپ اس دنیا کے کسی بھی جھوٹے سے جھوٹے انسان سے پوچھیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا کسی کو پسند نہیں، لیکن سچ کوئی نہیں بولتا۔ ایک صلوات دیجیے محمد وعلیہ
سچ بولنا کسی کو نہیں، جھوٹ بولنا کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن سچ بولنا کسی کو نہیں آتا۔ یہی انسان کی بیماری ہے۔ اگر انسان سچ بولنا سیکھ جائے تو انسان کی جو ہے دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنا، دیکھیے جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، اس کی چابی کیا چیز ہے؟ جھوٹ ہے۔ آپ کہیں سے بھی آئیے، کچھ بھی کر کر آئیے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی کا قتل کر کے لا رہے ہیں اور کسی سے ٹکرائے کہ بھی کہاں سے آ رہے ہو، تو فوراً جھوٹ کہے گا گھبراؤ نہیں ہم ہیں۔ یا مثلاً جو ہے شراب پی کر آ رہے ہیں اور انسان کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے چلے آ رہے ہو، تو جھوٹ کیا کہے گا؟ پناہ دے گا، آپ گھبرائیے نہیں ہم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ تمام گناہوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس کی چابی کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے بڑے گناہوں، جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں میں جو سب سے زیادہ، جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو جھوٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ جھوٹ سے پرہیز کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ایک صلوات ہے جی محمد محترم، تھوڑی تبلیغ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا روکھا روکھا سا لگ رہا ہے۔ صرف فضائل اہل بیت جو ہے وہ جب ہی اچھے لگیں گے جب ہم عملی میدان میں اور تبلیغی میدان میں جو ہے سب سے آگے ہوں۔ تو ذان محترم، فضائل اہل بیت جب ہی اچھے لگتے ہیں کہ جب ہم جو ہے تبلیغ کریں اور تبلیغ کے اوپر عمل کریں اور تبلیغ کرتے کرتے ایک بہترین مبلغ بھی کہلائیں۔ بہرحال جلدی جلدی آیت کے اوپر جو ہے، آیت کے ذیل میں جلدی جلدی چند باتیں اور عرض کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اور سواریوں کا انتظام کیا ہے اور پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو انسان کو اپنی عظمت سمجھنا چاہیے۔ اب بہترین ہے وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو بچا کے چلے اور اپنی عظمت کو سمجھے۔ دیکھیے حضرت بہلول علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت بہلول جو چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے جو ہے ایک لمبی سی لکڑی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، نزدیک گئے، لکڑی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے لیفٹ سائڈ کا حصہ نیچے کر کے کہا رائٹ سائڈ کا کہ بچوں بزرگوں نوجوانوں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ بہلول جو تمہاری لکڑی کا جو رائٹ والا حصہ نیچے ہے لیکن لیفٹ والا اوپر ہے۔ دیکھیے بہلول ہیں، دیوانے ہیں، وہ اصل میں بیوقوف نہیں ہے لیکن وہ امام کی محبت کے دیوانے ہیں، دانا و ہوشیار و چالاک ہیں۔ دیکھیے مثال کتنی بہترین دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو لکڑی کا جو رائٹ والا حصہ نیچے ہے لیکن لیفٹ والا اوپر ہے، بہلول نے اس سرے کو نیچے کر دیا، ادھر گئے، اوپر اٹھایا، کہا بچوں بزرگوں نوجوانوں اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بہلول تمہاری لکڑی کا اب رائٹ والا حصہ نیچے ہے لیکن لکڑی کا لیفٹ والا حصہ اوپر ہے۔ اب بہلول نے درمیانی حصے کو پکڑ کے اٹھایا، کہا بچوں بزرگوں نوجوانوں اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بہلول تمہارا لکڑی کا دایاں حصہ بھی برابر ہے، بایاں حصہ بھی برابر ہے۔ بہلول نے فرمایا دیکھو ہم نے دنیا اور آخرت کو سمجھا دیا ہے، دنیا کو صرف اٹھاتے ہو تو آخرت برباد ہے، آخرت کو صرف اٹھاتے ہو تو دنیا برباد ہے، یعنی درمیانی حصے کو جو ہے پکڑو تاکہ انسان کی جو ہے دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے۔ ایک صلوات ہے جی محمد محترم، انسان کو اپنی عظمت کو سمجھنا، چونکہ یہ کہ سارے ثواب کی مجلس ہے اور وہ بھی مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ بنت مشتاق حسین کی، یہی مجلس حسین ہے کہ جس کے کرنے کے بعد ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ استجاری پہ کسی سے نماز پڑھوائیے، کہیے کہ بھائی ہمارے مرحوم کے یا مرحومہ کے اتنے روزے یا اتنی نمازیں آپ پڑھ لیجئے، تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یا مثلا جو ہے کسی کو پیسے دیجئے، کہیے بھائی ہمارے مرحوم کی طرف سے حج کر آئیے، تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن اذان محترم مجلس حسین ایک ایسا ثواب ہے اور یہ کسی فرقے میں نہیں ہے، سلسلہ ایصال ثواب صرف اور صرف ہمارے یہاں ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو یا حسین کہہ کے اٹھایا جاتا ہے، اور خالی اتنا ہی نہیں، جب جنازے کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو زیارت اہل قبور پڑھی جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے اظہار بھائی لکھ کے بھی آئے بڑھانے کے اندر۔ تو یہ اہل قبور کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اہل قبور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے قبرستان میں سو رہے ہیں آپ ان کو سلام کیجئے، اور مولائے متقیان کی حدیث بھی ہے کہ اس کے 50 سال کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے
اور آنے والے 50 سال کی جو ہے حسنات لکھے جائیں گے۔ جو قبرستان میں سو رہے ہیں ان کو آپ سلام کیجئے۔ سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا ہے۔ سلام جو ہے وہ، بھائی توجہ تھوڑی سی فرما رہے، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام۔ سلام جو ہے وہ زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جن کو ہم سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ہم کو سن نہیں پا رہے ہیں یا ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ سلام جو ہے وہ زندوں کو ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ تو شاید کوئی کہے کہ سلام ہم ان کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو قبروں میں سو رہے ہیں یہ اپنے دلوں میں ولایت اہل بیت کو اور ولایت علی کو لے کے سو رہے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم ان کو سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ ہم کو دیکھ بھی پا رہے ہیں اور سن بھی پا رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محترم۔ زیارت اہل قبور کا بہت ثواب ہے۔ آپ کسی بھی تشیع کے قبرستان میں جائیے، بہشت زیارہ میں جائیے، آپ کو یہ زیارت مل جائے گی، اس کا بہت ثواب ہے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس حسین ایک ایسا ثواب ہے، سلسلہ ایصال ثواب ہے کہ جس کے کروانے کے بعد ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوائیے، روزہ رکھوائیے، دل مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہماری جیب میں 100 روپے رکھے ہوئے ہیں، ہم کسی کو جبھی تو دیں گے جب ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تو ہم دوسروں کو دیں گے کیا؟ تو عزیزان محترم، پہلے مجلس حسین کروا کر پہلے ہم خود تو ثواب حاصل کر لیں، جبھی تو اپنے مرحوم تک پہنچائیں گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآلہ محترم۔ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحومہ و مغفورہ رئیس فاطمہ بنت مشتاق حسین، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالی ہیں اور عالی فرمائے، چہاردہ معصومین کی جو ہے وہ شفاعت نصیب فرمائے۔ دیکھیے ابھی جو ہے وہ ایام فاطمیہ تمام ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سیاہ پوش تھے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے پرسہ دے رہے تھے ان کی شہادت کا، خصوصاً امام زمانہ کو، ان کی جدہ کا۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں کہ بی بی زہرا رسول اللہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ ایک تو 75 دن زندہ رہیں، ایک 90 دن زندہ رہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ روایت تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ وفات رسول کے جبھی شہید ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دروازے کے اوپر رسول اللہ یہ کہہ کر سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، السلام علیکہ بنت رسول اللہ، اس دروازے کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ لکڑی لے کر اور آگ لے کر جمع ہوئے۔ بی بی جو ہے وہ دروازے کے قریب آئیں اور آ کر یہ کہتی ہیں مسلمانوں کم از کم اس بات کا تو لحاظ رکھو کہ اس دروازے کے اوپر رسول اللہ جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتے، مگر اے بنت رسول آپ فریاد کر رہی ہیں تو لیجئے ہم آگ کو بجھائے دیتے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان نے جناب فاطمہ الزہرا کی ایک نہ سنی، اور عمر ابن خطاب نے قنفذ کو یہ حکم دیا کہ قنفذ دروازے پہ آگ لگاؤ اور دروازے کو ڈھکیلو۔ لیجئے مسلمان جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ہاں، جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو علی کے گلے میں رضوان ستم کو ڈالا گیا، اور بی بی جو ہے وہ غش کے عالم میں ہے۔ ارے بی بی نے محسوس یہ کیا کہ علی کے گلے میں رضوان ستم کو ڈال کر اس طریقے سے کھینچا جا رہا ہے جیسے کسی بیمار جانور کو کھینچا جائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے لباس علی کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ علی کے گلے سے رسی کو کھولو۔ عمر ابن خطاب کہتا ہے کہ تم لباس علی کو کھولو۔ لیجئے بی بی کی جو ہے پہلو شکستہ ہو چکی ہیں، اور بی بی جب تک زندہ رہیں لیکن علی کو نہ بتلایا کہ میری جو ہے پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ حضرت اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ بی بی فرماتی ہے کہ علی کے گلے سے رسی کو کھولو، علی کے گلے سے رسی کو کھولو، کا لباس علی کو چھوڑیے۔ عمر ابن خطاب نے تلوار کی نیام سے بی بی کے دست مطہر پر ایک ضرب لگائی، جب تک شہزادی زندہ رہیں تسبیح الہی سے محروم رہی۔ لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کائنات غسل و کفن دے رہے ہیں، ارے پارچہ لباس کو جو ہٹایا کیا دیکھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ارے مولا کائنات نے ایک صدا بلند کی۔ سلمان نے پوچھا یا علی یہ صدا کیسی ہے؟
کہا سلمان بنت رسول نے مجھے کب زینہ بتایا کہ پہلو شکستہ ہو چکی ہے. ارے علی کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. علی کی بیٹیاں ام کلثوم و زینب گھبرا گھبرا کر رونے لگی. ایک ایک بچے کو قریب بلایا, ایک ایک بچہ سینے سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے. مولا متقیان نے فرمایا بیٹا حسین ماں کا جنازہ ہے, قریب نہیں آؤ گے؟ کہا بابا جان جب اماں نے بلایا ہم آئے, اب جب تک قریب نہ جائیں گے جب تک مادر گرامی نہ بلائیں گی. ارے اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے. حسین مادر کے قریب آئے. شاید امام نے کہا ہوگا کہ اماں کربلا میں چلی آئیے گا, وہاں ہم زخمی ہوں گے, وہاں ہم جو ہے تیروں سے چھلنی ہوں گے. سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الرزم لقضاء تسلیما لامرک. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ معبود اس ذکر فضائل اور ذکر مصائب کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں فرما, مرحومہ کی مغفرت فرما, فشار قبر اور عذاب قبر وحشت قبر سے محفوظ فرما. پروردگارہ رئیس فاطمہ بنت مشتاق حسین کو جو ہے روز محشر چہار معصوم کی شفاعت نصیب فرما. تمام متعلقین, تمام لواحقین, تمام وابستگان کو صبر جمیل عنایت فرما, خصوصاً ان کی اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما. معبود جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کا خاتمہ فرما, خصوصاً اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر کو سرنگو فرما. معبود تجھے واسطہ ہے تیرے آخری حجت کا, تجھے واسطہ ہے چہار معصومین علیہ السلام کا, امام زمانہ کے ظہور کو معین فرما. معبود زمانہ پورا شوب ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصران و مددگار میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ رئیس فاطمہ بنت مرحوم مشتاق حسین کی روح کو اصال فرما. سکینہ بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ بابا میں